نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بیٹی کے شان کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے بیٹیوں کی کیا شان، کیا مرتبہ و مقام بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے حوالے سے قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت بھی نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے رزق کی تنگی کے حوالے سے اولاد کو قتل کرنا۔ تو اللہ رب العزت آیہ مقدسہ میں یعنی قرآن کی ان آیات میں فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ ہے، آسمان و زمین اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہے وہ بیٹی عطا کر دے، جسے چاہے وہ بیٹا عطا کر دے۔ یہ رب کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو اس کو بیٹی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں اور دور جاہلیت کے اندر دیکھا جائے، دور جاہلیت میں لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کو عار سمجھتے تھے، یعنی کہ بیٹی کو کم تر سمجھتے تھے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ کئی مہینے گھر کی طرف ہی نہیں آتا تھا، اور کئی یعنی کہ وہ جاتے ہوئے فرما جاتا تھا اپنی بیوی کو کہ اگر بیٹا ہو تو اس سے بڑے ناز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس کا خیال رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا۔ یعنی کہ عار سمجھتے تھے لوگ، اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دور جاہلیت میں کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اپنی اسے عزت کے اندر خلل سمجھتے تھے کہ یعنی کہ میری بےعزتی ہو گئی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ بیٹی کا کیا ہے، بعد میں بیٹے کا کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کوئی باپ دن بھر جب مزدوری کرتا ہے تو جب وہ گھر میں کچھ لے کر جاتا ہے کھانے کے لیے حوالے سے یا کچھ بھی چیز لے کر جاتا ہے، جب وہ گھر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اسے تقسیم کرنا چاہیے تو وہ بیٹے کو نہیں دینا چاہیے، سب سے پہلے بیٹی کو دینا چاہیے۔ قرآن میں بھی سب سے پہلے قرآن میں بھی بیٹی کا ذکر ہوا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یعنی کہ پہلا ذکر پہلا جو ہوا ہے وہ بیٹی کا ہوا ہے، دوسرے مقام پر بیٹے کا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ باپ جب گھر
کی طرف جاتا ہے، کچھ لے کر جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بچوں میں تقسیم کر رہا ہو تو سب سے پہلے بیٹی کو دینا چاہیے، بیٹی سے شروع کرے اور پھر وہ بیٹے کو دے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی جب کسی مجلس میں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ آپ نے بتایا کہ بیٹیوں کی کیا شان ہے، جب بیٹی آپ کی آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنے پاس اپنی بیٹی کو بٹھا لیتے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجلس کی طرف آ رہے ہوتے تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے بابا جان کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتی۔ تو آج بھی سب سے زیادہ جو اپنے باپ سے محبت کرنے والے، بیٹے بھی محبت کرتے ہیں لیکن بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی شان بتائی ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو آج بھی کچھ لوگ دور جاہلیت کے حوالے سے جب کوئی شوہر کسی کے ہاں یہ سننے میں آتا ہے، کئی بار اخبارات کے اندر لکھا ہوا دیکھا، نیوز کے اندر یہ چلتے ہوئے دیکھا کہ کسی نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ کسی کے یہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی یا بیٹیاں پیدا ہوئی تو شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اور کہیں یہ بھی سننے میں آیا، دیکھا ہم نے کہ کہیں بیٹی پیدا ہوئی تو باپ نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی گولیاں مار کے اسے قتل کر دیا۔ آج بھی دور جاہلیت کے حوالے سے اس وقت لوگ زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کو، لیکن آج بھی کچھ نالائق کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ آر سمجھتے ہیں، وہ کمتر سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کی حلال رزق سے ان کو حلال رزق کھلایا، ان کا خیال رکھا، ان کو جوان کیا اور ان کو ہر طرح کی خوراک دی، آسائشیں دی اور پھر اسے رخصت کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی، وہ کل روز محشر جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح شہادت کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے، آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ساتھ ہوگا جیسے شہادت کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے۔ یعنی کہ پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اس نے عرض کی، اللہ کے محبوب اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں بھی ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، جس کے حلال کما کر اسے کھلایا، انہیں جوان کیا، انہیں ان کا دیکھ بھال کی اور ان کی شادی کی، تو کل وہ محشر کے دن، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں شہادت کی اور ساتھ والی انگلی جڑی ہوتی ہے، اسی طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور کسی صحابی نے عرض کیا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس وقت کہتا کہ کسی کی 1 بیٹی ہے یا رسول اللہ، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس وقت یہ کھڑے ہو کر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہے، تو حضور نے فرمایا، حضور فرماتے جس طرح 3 بیٹیوں کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیوں کے شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح حضور 1 بیٹی کے بارے میں فرماتے کہ اگر کسی نے 1 بیٹی کو رزق حلال کما کر کھلایا، اس کی اچھی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی، تو کل میدان محشر یعنی قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دونوں انگلیاں شہادت کی اور ساتھ والی انگلی جڑی ہوتی۔
تو वो हुजूर एक बेटी के हवाले से भी ऐसे ही फरमाते अगर कोई सहाबी इस वक्त एक बेटी के हवाले से पूछता। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बेटी के पैदा होने पर खुशी मनाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी को रहमत बनाया है और बेटे को नेमत बनाया है। जो अल्लाह ने नेमतें अता की हैं उसके बारे में पूछा भी जाएगा। जितनी हम नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की खाते हैं, खा रहे हैं, कयामत तक, जब तक हमारी आखिरी सांस तक जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें दे रहा है, उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमसे पूछेगा। लेकिन बेटी रहमत है, तो अल्लाह पाक रहमत जो बरस रही है, जो घरों में रहमतें बरस रही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह ने बेटी की सूरत में रहमतें अता की हैं। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा एक औरत आई और उसने सदा लगाई, तो उसकी दो बेटियां थी। तो मैंने घर में ढूंढा कि कुछ मिल जाए तो मैं इसको दे दूं। तो कहती हैं कि जब मैंने तलाश किया तो मुझे एक खजूर मिली और मैंने उस औरत को वो खजूर दी। हालांकि वो औरत खुद भी भूखी थी, इतनी शिद्दत उसकी भूख की शिद्दत में थी, भूख उसको ज्यादा लगी हुई थी, लेकिन उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा एक बेटी को खिला दिया, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा दूसरी बेटी के मुंह में डाल दिया। अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये वाकया देखा, आपने बड़ा हैरान हुई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया बयान कर रही थी अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए। जब आपने सारा माजरा सुनाया, या रसूल अल्लाह, वो खुद भी भूखी थी, लेकिन उसने अपने पेट में नहीं डाला, अपने मुंह में वो खजूर नहीं डाली, अपनी भूख को बर्दाश्त किया, लेकिन एक उस खजूर के दो टुकड़े करके एक बेटी को भी दिया और दूसरी बेटी को भी दूसरा टुकड़ा दे दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ये मामला देखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अगर वो औरत अपने गुनाह के सबब अल्लाह ने अगर उसे जहन्नम में डाल दिया तो वो दोनों बेटियां उसकी आड़ बन जाएंगी, उस जहन्नम के दरमियान खड़ी हो जाएंगी और वो उसे जहन्नम की तरफ जाने नहीं देंगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगी, या रब्बल आलमीन, इस माँ ने हमारी बड़ी खिदमत की है, हमारी बड़ी देखभाल की है, हम इसे आज जहन्नम की तरफ नहीं जाने देंगे। और वो है आयशा, वो बेटियां उसकी जन्नत के लिए यानी कि उस माँ को ले जाएंगी, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगी। तो जो शख्स अपनी बेटियों के पैदाइश पर खुश होता है, उनकी अच्छी परवरिश करता है, उनकी अच्छी देखभाल करता है, उन्हें रिज़्क़े हलाल कमा कर उन्हें अपने घरों को रवाना कर देता है, उन्हें रुखसत कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ये उस बेटी की खिदमत के बदले अल्लाह उसे जन्नत अता करेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी बेटियों के साथ अच्छे उसने सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए और बेटियों की शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वो लोग इससे सबक हासिल करें जो इनकी बेटियां पैदा होती हैं और वो मुंह बना लेते हैं, वो खुशी का इजहार नहीं करते। इन हदीस की रोशनी में उन्हें समझना चाहिए बेटी की शान को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।